اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے قبلہ نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ زندگی کی کامیابی کا حاصل یہی ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کا ایمان سلامت ہو، اور ایمان کی سلامتی محبت رسول سے ملتی ہے۔ جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو تو اس کا ایمان سلامت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات نے لوگوں کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔ جو حضور کا ہے وہ کامیاب ہے، جو حضور کا نہیں وہ کامیاب ہے۔ تو یہ معیار ایمان ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر آنا، کوئی آوے تو کوئی جاوے، کی مجال محمد بخشا کوئی پکا ڈیرا لائے۔ یہ دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی حفاظت کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بندے کی موت۔ جب تک وہ نہیں آتی بندہ سلامت رہتا ہے، اور جب وہ آ جاتی ہے تو زندگی کا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جب چلے جائیں بچھڑ جائیں تو گھر ویران ہو جاتا ہے، جن میں والدین وہ خصوصی رشتہ ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، جب ہم ماں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ باپ کا بھی اسی طرح احترام کرو۔ جب باپ کا ذکر کرتے ہیں تو مراد ہے کہ ماں کا بھی اسی طرح احترام کرو۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ من ابر یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اموں کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اموں کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین ایک ایسی نعمت ہوتی ہیں کہ رب نے ان کا متبادل بنایا ہی ہے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو آپ کی جب والدہ محترمہ کا وصال ہوا تو آپ گھر سے نکلنے لگے تو اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ صبر کیا آئیے گا، یا رب العالمین وہ پہلے بھی آتا تھا۔ تو فرمایا جب آپ آتے تھے گھر سے نکلتے تھے تو آپ کی ماں کی دعا کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب دعا کا سایہ جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ محتاط ہو کر آئیے۔ یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جب تک یہ رہیں ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اگر بوڑھے ہو کر یہ بستر علالت میں بھی گھر میں موجود ہوں تو یہ باعث رحمت اور برکت ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی ہے یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، یہ ایک اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے، اس میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو خوش کر لیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کریں۔ حضور نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فرصت کو مصروف ہو جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکے تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وقت گزر جاتا ہے۔ میں ایک حقائق مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مصر کے علاقے میں ایک رسم تھی کہ سال کے پہلے دن جو ساحل سمندر پر بحری جہاز سے پہلا بندہ اترتا وہ اسے 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے۔ یہاں تو ووٹ ہوتے ہیں پھر حکومتیں بنتی ہیں، اس زمانے میں یہ رسم تھی۔ 1 سال کے لیے وہ اس جھگڑے میں نہیں پڑتے تھے، تو 1 سال ایسا ہو، پھر سال کے بعد اسی بادشاہ کو وہ سنگلوں میں باندھ کر دور جنگلوں میں پھینک آتے جہاں درندے اسے کھا جاتے۔ پھر سال کے پہلے دن ساحل سمندر پر آتے، جو بحری جہاز سے پہلا بندہ اترتا اسے بادشاہ بنا لیتے سال کے لیے۔ 1 سال ایسا ہوا کہ ایک تاجر جہاز سے نیچے اترا، انہوں سے پکڑا کہ تو ہمارا بادشاہ ہے۔ جب اس نے کہا میں تو تاجر ہوں، میں دوسرے ملک میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم 1 سال کے لیے اسے بادشاہ بناتے ہیں جو پہلے دن جہاز سے پہلا بندہ اترتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے بادشاہ بناؤ گے تو کیا میری ہر بات مانو گے؟ ہم ہر بات مانیں گے۔ اس نے کہا سال گزر جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا تو میں اٹھا کر وہ دور جنگلوں میں پھینک آئیں گے، درندے کھا جائیں گے، شیر کھا جائیں گے، خونہار بھیڑیے کھا جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بیٹھ گیا۔
اس تاجر، مولانا روم فرماتے ہیں وہ تاجر بڑا سیانا تھا، اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس نے اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا، سارے حواریوں کو جمع کیا، اس نے کہا دیکھو کل جہاں مجھے پھینکا جانے والا ہے وہ مجھے جنگل دکھاؤ۔ اس نے جنگل کا وزٹ کیا، اس کو دیکھا، اس نے آج سے ہی اس جنگل کو منگل بنانا شروع کر دو، یہاں پھل لگاؤ، یہاں پھول لگاؤ، یہاں درخت، یہاں دریا بہاؤ، یہاں چشمے لگاؤ، یہاں میرا محل بناؤ۔ پورا سال اس نے کوئی کام اور تو کیا نہیں، جہاں اسے پھینکا جانا اس کو صاف کرواتا رہا۔ اب جب سال گزر گیا نا تو وہ سنگل پکڑ کر، رسیاں پکڑ کر آگے، اور بادشاہ کو کہنے لگا تمہارا بادشاہ نہیں رہا۔ اور پہلے بادشاہ بھی جب جنگل میں پھینکنے کے لیے آتے تو وہ روتے تھے، چلاتے تھے۔ ظاہر ہے کس کا جی چاہتا ہے دنیا کو چھوڑنے کے لیے، کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اس تخت کو چھوڑے۔ تو جب وہ آگے نا تو بادشاہ نے کہا ان سگنوں کی ضرورت نہیں ہے، ان رسیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کمال بادشاہ ہو، کمال تم جو ہے وہ ہمارے لیڈر ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، میں نے اس جگہ کو اتنا بہتر بنا لیا ہے کہ اب وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، میں نے وہاں پوری تیاری کر لی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں بندے اپنی زندگی کو اس طرح گزار جس طرح اس تاجر نے گزاری۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دے کر بھیجا ہے، ایک تخت پر بٹھایا ہے، اس کی رعایا بنائی ہے۔ اب چاہیے یہ کہ جہاں اس نے جانا ہے اس کو اس طرح بنائے جیسے منگل ہوتا ہے، جیسے باغ ہوتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی وجہ سے۔ حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، واہ حضرنا، واہ حضرنا، کتنا پریشانی کا وقت ہے۔ ظاہر موت ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے تو اپنی زندگی فضول نہیں گزاری، میں نے تو چہرہ بددعا کو دیکھ کر پڑھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرا ایمان تو اس وقت بھی نہیں ختم ہوا جب میرا مالک امیہ بن خلف مجھے کوڑے مارتا، مجھے زمین پر جو ہے رکھ کر گرم ریت میرے جسم پر لگاتا، تو پھر بھی میں کہتا تھا ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو واہ حزنا واہ حزنا، بلکہ یہ کہو واہ تربا واہ تربا۔ کتنا خوشی کا وقت ہے، کتنا خوشی کا وقت ہے کہ ایک غلام اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہے۔ دوستو زندگی ایسے گزاریں کہ جب مریں تو ایمان بھی سلامت ہو، اللہ اس کا رسول بھی راضی ہو، اور لوگ بھی کہیں کتنا اچھا انسان جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صاحبزدگان کو، پسندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔